اگر آپ روشن مستقبل کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تو پریشان نہ ہو، اس میں حکومت آپ کی مدد کرے گی۔ حکومت اب آپ کو قرض فراہم کرے گی، لیکن یہ قرض آپ کو کیسے ملے گا، اس کے لیے آپ کو کیسے اپلائی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کون کون سی شرائط رکھی گئی ہیں، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پاکستان کا کم و بیش ہر دوسرا نوجوان بہتر مستقبل اور اچھے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے کا خواہش مند ہے، لیکن یکمشت بڑی رقم کا انتظام کر کے بیرون ملک جانے کے اخراجات پورے کرنا ہی ان نوجوانوں کے راستے کی بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت سے دیہی علاقوں میں تو نوجوان والدین کو اپنی زمین بیچنے پر مجبور کر کے لاکھوں روپے ایجنٹس کو دے کر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک روانہ ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ کامیاب کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو حادثات کی بھینٹ چڑھ کر جان سے ہی ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں۔ کئی تعلیم یافتہ یا ہنرمند نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیرون ملک جا کر اچھی ملازمت کے ذریعے اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ زمین ہوتی ہے کہ اسے فروخت کر کے ابتدائی اخراجات پورے کر سکیں، اور نہ ہی کوئی اور وسائل جو ویزا فیس، ہوائی ٹکٹ، پیشہ ورانہ تربیت اور ابتدائی رہائش جیسے اخراجات کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ تاہم اب ایسے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بلا سود قرض دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وہ بیرون ملک جا کر باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ یہ بلا سود قرضہ اسکیم وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کا ایک مخصوص حصہ ہے، جو خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کے پاس کسی مستند غیر ملکی آجر کی طرف سے تصدیق شدہ ملازمت کی پیشکش موجود ہو۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق اس اسکیم کے تحت امیدواروں کو 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا، جس سے وہ ملازمت کے لیے درکار لازمی اخراجات بآسانی پورے کر سکیں گے۔ اس اسکیم کے لیے 18 سے 45 برس تک کے وہ پاکستانی شہری اہل ہیں جن کے پاس قومی شناختی کارڈ اور بیرون ملک آجر کی جانب سے تصدیق شدہ آفر لیٹر یا ویزا کی منظوری موجود ہو۔ زیادہ تر یہ ملازمتیں حکومت کے رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے اور نوجوان کسی دھوکہ دہی سے محفوظ رہیں۔ درخواست کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار اپنے خاندان کے کسی قریبی فرد جیسے والد، والدہ، بھائی یا بیوی کو شریک درخواست دہندہ یعنی ضامن کے طور پر شامل کرے، تاکہ قرض کی واپسی کے معاملے میں کسی مشکل کی صورت میں ضمانت دی جا سکے۔ درخواست دینے سے پہلے قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، آفر لیٹر، ویزا کی منظوری اور اگر کسی پیشہ ورانہ تربیت کی شرط ہو تو اس کی سند جیسے لازمی دستاویزات تیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ملازمت کسی رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے حاصل کی گئی ہے تو اس کا لائسنس نمبر اور رجسٹریشن کی تفصیل دینا بھی لازمی ہے، تاکہ درخواست کا عمل شفاف اور درست بنیادوں پر مکمل ہو سکے۔ اس کے بعد امیدوار وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی سرکاری ویب سائٹ پر آن لائن فارم پر کرتا ہے، جس میں ذاتی معلومات، ملازمت کی تفصیل، شریک درخواست دہندہ کی معلومات اور مطلوبہ مالی معاونت کی وضاحت درج کرنا ضروری ہے۔ درخواست بینک تک پہنچنے کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان اور دیگر شراکت دار بینک اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگر سب کچھ درست ہو تو قرض کی منظوری دے دی جاتی ہے۔ قرض کی رقم براہ راست امیدوار، متعلقہ تربیتی ادارے یا اوورسیز ایجنسی کو منتقل کی جاتی ہے، تاکہ رقم اصل مقصد کے لیے ہی استعمال ہو۔ قرض کی واپسی 5 سے 8 برس میں آسان ماہانہ اقساط کے ذریعے کی جاتی ہے، جبکہ اکثر درخواست دہندگان کو بیرون ملک جا کر ملازمت کے آغاز کے بعد قسطوں کی ادائیگی شروع کرنے کے لیے رعایتی مدت یعنی گریس پیریڈ بھی دیا جاتا ہے، تاکہ وہ مالی طور پر سنبھل سکیں اور آسانی سے قرض لوٹا سکیں۔ درخواست دینے کا طریقہ کار آن لائن ہے، لیکن نیشنل بینک آف پاکستان، بینک آف پنجاب اور دیگر شراکت دار بینکوں کی شاخوں پر بھی درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ اسکیم کے حکام نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز اور غیر ملکی سفارت خانوں کے تعاون
سے ملازمتوں کی تصدیق کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو زبان کی مہارت اور پیشہ ورانہ تربیت کے کورسز فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں زیادہ اچھے طریقے سے مسابقت کرنے کے قابل ہو سکیں۔